ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، جنہیں کہتا ہے سارا دیس مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا۔ وہ میرے آج کے معمار میرے کل کے رہبر ہیں، فقط میرے نہیں ملت کے جذبوں کے پیمبر ہیں، وہ میرے آج کے معمار میرے کل کے رہبر ہیں، فقط میرے نہیں ملت کے جذبوں کے پیمبر ہیں۔ اگر تم نے نہیں مانا کہ تو اب مان مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، جنہیں کہتا ہے سارا دیس مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، آج رجب کی 30 تاریخ 1443 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے مارچ کی 4 تاریخ 2022 عیسوی ہے۔ آج کے جمعہ بیان کے اہم اقتباسات اور اہم سرخیاں یہ ہیں: انسان سوئی کے ناکے کے برابر نیکی کرے یا برائی کرے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کا انجام دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر شر کرے گا اس کا بھی انجام اللہ دکھاتے ہیں۔ کام اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا ہے اور معاملہ دوسری جگہ سے کریں کیسے ہوگا؟
قرض لیا تھا آپ نے گوشت کی دکان سے، گوشت کو، قیمے کو، اور اس میں کم سرد کی بات، ادائیگی کی بات، وقت کی مہلت کی بات ترکاری کے دکان میں جا کر رہے ہیں. مکان بی ڈی آفس سے لیا تھا، سلم بورڈ کارپوریشن آفس میں جا کر معاملہ کریں تو ہوگا. اللہ تبارک تعالی خیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور شر کا انجام دکھانے والے ہیں. اب سڑکوں پر احتجاج ایک ظاہری سبب کا ادنا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کل کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالی ہے. کیپٹن ہوائی جہاز چلا رہا ہے، اس میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. پیسنجر ایئرپورٹ کی سموسے کی دکان میں، کھانے کی دکان میں مسئلہ حل کرے تو ہوگا. لوگ کہیں گے بے وقوف. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الدہر وانا الدہر. بھئی زمانہ خراب ہے، حالات خراب ہیں، حاکم خراب ہے، حکومت خراب ہے. حدیث قدسی میں بتایا گیا کہ گالیاں مت دو، کرنے کرانے والا میں ہوں. اس کو چھوڑا گئی میں بجائے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کے، معافی مانگنے کے، توبہ کرنے کے، آپ سڑکوں پر اتر کر حکومت کو کہیں یہ بل واپس کرو، حجاب پر پابندی نہ ڈالو. اصل کون کرا رہا ہے؟ ہوم منسٹر کی طرف سے، کمشنر کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ اب یہ سڑک کو ون وے کر دیا گیا. آپ مقامی اسٹیشن میں جا کر کہہ رہے ہیں، کرنے والا ہوم منسٹر ہے، حکومت ہے، کمشنر ہے. بادل سے جو پانی برستا ہے، اربوں خربوں قطرے، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اور درختوں کے اربوں خربوں جو پتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر وہ نیچے بھی نہیں گرتے. جب پتا اللہ کے علم اور قدرت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہندوستان جیسے اتنے بڑے ملک کے اندر حکومت آ جانا کیا اللہ کے علم میں وہ بات نہیں ہے؟ پردے پر بات کرنا، طلاق پر بات کرنا، اذان پر بات کرنا، نماز پر بات، یہ ان کے دائرے کار میں آتا ہی نہیں. تمہارا کام ہے ٹوائلٹ صحیح کرو، سڑک صحیح کرو، ٹرانسپورٹیشن صحیح کرو. اس وقت ہندوستان کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے وہ غریبی کا مسئلہ ہے. ہزاروں لاکھوں عورتیں اپنے گھر کے چولہے کو گرم کرنے کے لیے اپنی عصمت، عفت اور پاک دامنی کا سودا کر رہے ہیں. حکومت اس پر خطن لگاتی، حرام کاری نہ کرو، ہم تمہارے بچوں کو اڈاپٹ کریں گے، اسکول میں پڑھائیں گے، تمہیں راشن دیں گے، تمہیں ٹھکانہ دیں گے، کم از کم زنا نہ کرو. کہاں اس پر بات ہو رہی ہے؟ ایک لڑکی برقع پہن کر آتی ہے، کس کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے؟ کیا تکلیف، کیا پریشانی ہے؟ تکلیف اور پریشانی سیکسی لباس پہننے سے، گندے کپڑے پہننے سے ہے. اللہ کے عذاب کو وہ لڑکی دعوت دے رہی ہے. سینہ کھلا ہے، پیٹھ میں کھلا ہے، بغلیں کھلی ہیں، کمر دکھائی دے رہی ہے، ناف کا حصہ دکھائی دے رہا ہے.
اس سے سماج اور سوسائٹی اور نوجوانوں کی عصمت اس کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو رہا ہے. بات اس کی کرو. پوری دنیا کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کا بلاత్కాر کرتا ہے، بچہ ماں کی آبرو لوٹتا ہے، بھانجا خالے سے نکاح، خالہ سے نکاح کر رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ اور اکثر 95% شراب پی کر باپ اپنی بچی کی عزت کو لوٹتا ہے، بھائی بہن کی عزت کو لوٹتا ہے. شراب پر پابندی کی بات کرو. برقع کیا کیا؟ وہ عزتوں کو بچانے والا ہے، وہ حرمتوں کو بچانے والا ہے. سماج اور سوسائٹی کی عزت کو باقی رکھنے والا ہے. اس کی کیا فکر ہے؟ اس کو ختم کرو، ان جیسی لنگیاں بنو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا خیر سے روکا جائے گا، شر کی تاکید کی جائے گی، شر کی تعلیم دی جائے گی. جو لڑکی جتنی برہنہ ہوگی، سیکسی لباس پہنے گی، اس کی اتنی عزت ہے. کالج، اسکول، یونیورسٹی میں جو بچیاں حجاب پہن کر جا رہی ہیں، اسکول اور کالج کے انتظامی امور میں کیا پریشانی ہے؟ 1400 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. یہ اب تک کی پیداوار نہیں، اب تک کی پیدائش نہیں ہے. اللہ ایمان چھینتا ہے تو سب سے پہلے عقل کا پیدل اس آدمی کو اللہ بنا دیتا ہے. ایمان فراست ایمانی کو دیتا ہے، چالاکی کو دیتا ہے، حکمت کو دیتا ہے. ایمان والا جج کے مقابلے میں، ایڈوکیٹ کے مقابلے میں، پروفیسر کے مقابلے میں، تعلیم یافتہ کے مقابلے میں بھلے سے یہ بھی سیڑھی نہ پڑھا ہو، الف باتا نہ پڑھا ہو، لیکن غیر مسلم سائنسدان اور غیر مسلم ایجوکیٹڈ کے مقابلے میں یہ زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں. ایم ایل اے بن جانا اللہ کے محبوب بننے کی دلیل نہیں ہے. ایم پی بن جانا اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کی دلیل نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بن جانا، وزیر اعظم بن جانا، ناسا میں بیٹھ کر شام پر، ستاروں پر، زحل پر، مشتری پر جو سیارہ سیٹلائٹ گیا ہوا ہے، یہاں سے بیٹھ کر کنٹرول کرنا، یہ عقل کی اور ہوشیاری کی اور تفقہ فی الدین کی نشانی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جب دین چھینتے ہیں تو عقل چلی جاتی ہے. آپ مذہبی جو دیواریں ہیں، مذہبی جو تعصب ہے، عصبیت ہے، اس کو کچھ دیر کے لیے پاس میں رکھیے. آپ سوچئے جس عضو سے پیشاب نکلتا ہے، جس جگہ سے پاخانہ نکلتا ہے، جو مرد و عورت کی شرمگاہیں ہیں، وہ پردے کی چیز ہے یا پوجا کی چیز ہے؟ کیا دنیا میں اس کی پوجا نہیں ہو رہی ہے؟ عقل ہے، دماغ ہوتا تو یہ کام کرتے. ایمان عقل دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. کان ہیں سنتے نہیں حکمت کی دین کی باتیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، دل و دماغ ہے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا
اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چار پایوں کی جانوروں کی طرح ہیں۔ کتے کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ سور کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ گدھے کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ بندر کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے نہیں۔ گھوڑا مالک کا وفادار ہوتا ہے، کتا جان پر کھیل کر مالک کی جان بچاتا ہے۔ چند دانے آپ گھوڑے کو دے دو، اس کی وفاداری اتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، چلتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، چنگاریاں اس سے نکلتی ہیں۔ ان الانسان لربه لقنوط، انسان اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لاپرواہی میں ہے۔ گھوڑا ساری رات کھڑا رہتا ہے، کب مالک آئے، میرے بیٹھنے سے اٹھنے میں 30 سیکنڈ کی تاخیر ہو جائے گی، 1 منٹ کی ساری رات کھڑے ہو کر مالک کا انتظار کرتا ہے۔ یہ رب کا کھا کر داڑھی مڑاتے ہیں، رب کا کھا کر جمعہ کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ رب کا کھا کر عورتوں کو ننگا کرتے ہیں۔ بتائیے، آزادی کے نام پر، مساوات کے نام پر، لڑکیاں پڑھاؤ بڑھاؤ کے نعرے کے نام پر آج ان کی عزت کو نوچا جا رہا ہے، جیسے گدھ مردار پر حملہ کرتا ہے، اس طریقے سے حیوانی بھیڑیے جن کو اللہ نے کہا یہ جانوروں سے، کتے سے، سور سے، گدھے سے یہ بدتر ہے۔ زنا عام ہو رہا ہے، شادی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا قانون 21 سال 22 سال ہونا چاہیے، 16-12 سال میں لڑکی بالغ ہو جائے، ریلیشن شپ میں لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہے، اس کے حمل کو برداشت کر، دماغ ہے کیا؟ زنا کرنے کے دروازے کھولے گئے اور شرم و حیا کے دروازوں کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور یہ حالات اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کافر نماز کا مکلف نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے تو اللہ پوچھے گا، عیسائی اللہ عبادات کا مکلف نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن، تو وہ تو ایمان اور اسلام کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں۔ ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک یونیفارم ہے، کوئی بچہ بغیر یونیفارم کے اسکول سے ہو کر گزر رہا ہے تو پروفیسر پرنسپل یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ دیکھو ہماری گلی اسٹوڈنٹ ہے کیا۔ ایمان اور اسلام کی یونیورسٹی کے اندر مسلمانوں نے داخلہ لیا، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک قدم قدم پر تجھے پوچھا جائے گا، تیری داڑھی کا کیا ہوا، تیری نماز کا کیا ہوا، تیرے روزے کا کیا ہوا، تیری زکات کا کیا ہوا، تیرے صدقات کا کیا ہوا، تیرے خیرات کا کیا ہوا۔ آج کیا مسلمانوں کو اس کا شعور اور احساس ہے؟ حالات اتنے تباہ کن ہیں، کوئی ضمانت نہیں، فجر پڑھ کر گھر جانے والا آدمی زندہ جائے گا یا اس کی لاش جائے گی، کالج جانے والی بچی کالج جا کر صحیح واپس گھر لوٹے گی یا حمل کے ساتھ لوٹے گی، اس کی عزت و آبرو کے برف سے اڑائے جائیں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہندوستان کے اندر؟ پہلے کسی کے باپ کی ہمت تھی کہ داڑھی کے بارے میں کہے، نماز کے بارے میں کہے، اذان کے بارے میں کہے، حجاب کے بارے میں کہے، برقعے کے بارے میں کہے، شرم و حیا کے بارے میں کہے، قربانی کے جانور کے بارے میں کہے، مدارس کے بارے میں کس کی ہمت تھی؟ آج حکومت پر جو پارٹی برسر پیکار ہے، تخت و تاج پر فائز ہے،
95 साल से वो पार्टी मुसलसल मेहनत कर रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और हजारों तहरीकें, तंजीमें, जमातें, फिरके जा जाकर जुड़ रहे हैं, जैसे नदी समंदर में जाकर गिरती है, दसियों बहती नहरें समंदर में जा, ये मिल रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये शपथ ले रहे हैं भगवान के सामने, मुसलमान के साथ लेन देन नहीं करेंगे, किराए पर मकान नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। 98 साल से उनकी कोशिश, हिंदुस्तान के मशरिक जाओ, मगरिब जाओ, कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, जमीन के नीचे जाओ, आसमान के ऊपर जाओ, उनका एक ही मैनिफेस्टो है कि हिंदुस्तान को हिंदू राज्य बनाना, मुसलमानों को मुल्क मिलना था, पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया, हमारा पूरी दुनिया के अंदर पूरे खित्तों में कहीं हमारा मुल्क नहीं है। इनके 55 ममालिक हैं, दुबई इनका है, शारजा इनका है, मिस्र इनका है, कतर इनका है, कुवैत इनका है, सऊदी इनका है, जमीन के खजाने, पेट्रोलियम सब इनके हैं, सोने चांदी के जखायर इनके हैं, मुत्तहिद होते चले गए। और आजादी के बाद हमारा दारुल दो हिस्सों, मैं उस पर नकीर नहीं कर रहा हूं, जो हुआ वो मसलिहत वो अल्लाह को जवाब देंगे। हमने जो देखा, लाखों नदियां फिरके हिंदू तंजीमें आरएसएस के समंदर में जाकर मिल रही हैं, कहीं किसी ने मुखालफत की, दारुल 2 हिस्सों में बढ़ गया, तबलीगी जमात 2 हिस्सों में बढ़ गई, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर 2 हिस्सों में बढ़ गया, गंगोह का मदरसा अशरफिया और दूसरा 2 हिस्सों में बढ़ गया। गली गली के अंदर मुसलमान लड़कर मर रहा है, इख्तलाफ कर रहा है। कुरान ने कहा, वला तनाज़ाऊ फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम, इख्तलाफ मत करो, झगड़ा मत करो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मुत्तहिद वो हो रहे हैं। आज कल तक जिनकी तालीम, तरबियत, फज़ाइल की किताब, गश्त करने का अंदाज, 3 दिन, अशरा, 40 दिन, 4 महीने, साल, सबका मैनिफेस्टो एक था। अब वो इसे बर्दाश्त नहीं करते, ये उसे बर्दाश्त नहीं करते। आप बताओ, आप बेंगलुरु में रह रहे हैं, आरएसएस की और भाजपा की पॉलिसियों में कौन मुखालफ? वो बोलते हैं, सुक्के मुंह से बोलते हैं, धोखा देने के लिए। मुसलमानों के मसाइल पर ऐसा हमला नहीं करना था, इक्का दुक्का कोई जमहूरियत और सेक्युलरिज्म की शराब पी कर नशे में मस्त होकर, उनका कोई एतबार नहीं। मैं यहां पर बैठकर कहूं कि जो सेंट्रल में सरकार है वो बराबर नहीं, तो मान लेते हो, डरकारी हो जाता है। कुछ भी नहीं, लड़कर मर रहे हैं, मुनाजरे हो रहे हैं, सीने पर हाथ बांधना, नाक के नीचे हाथ बांधना, 8 पढ़ना, 20 पढ़ना। जमीयत उलमा, चाचा भतीजों की तहरीकें हैं, हमारे अकादरीन सूझबूझ के साथ हिंदुस्तान की तहरीक आजादी से, कांग्रेस बनने से पहले की ये जमात है। बड़े बड़े औलिया, अफ्ताब, अब्दाल, इन्होंने जमीयत की गाड़ी को तरक्की के राह पर चलाया है, गामजन किया है। दोनों का मैनिफेस्टो एक है, दोनों के नजरियात एक हैं, दोनों देवबंदी मकतबे फिक्र के हैं, दोनों हनफी हैं। लेकिन क्या हुआ अंजाम? कुरान ने साफ कहा, वला तनाज़ाऊ फतफ़शलू। और आप बताओ, बेंगलोर के अंदर, मंडिया के अंदर, मैसूर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कहां इनमें इख्तिलाफ है? ये जुड़ते जा रहे हैं, ये कस्में खा रहे हैं। हमने एक उन्वान लगाया,
مسلمانوں کے خلاف منصوبے، اور مسلمان غافل ہے ان منصوبوں سے. ابھی کہہ رہا ہنوز دلی دور، ابھی ہمارے زمانے میں نہیں ہوگا. یہ کہتے کہتے وندے ماترم آ گیا، یہ کہتے کہتے یوگا آ گیا، یہ کہتے کہتے سوریہ نمسکار ہو گیا، یہ کہتے کہتے ایجوکیشن کی جو دیوی سرسوتی ہے کیا ہے اس کی پوجا آ گئی، یہ کہتے کہتے بڑے بڑے داڑھی والے افسران کو ڈیوٹی سے نکالا گیا، یہ کہتے کہتے داڑھی پر پابندی آ گئی، یہ کہتے کہتے اذانوں پر پابندی آ گئی، یہ کہتے کہتے 3 طلاق دینے والے کو قید کیا جا رہا ہے، یہ کہتے کہتے جموں کشمیر کی جو آزادی ہے دفعہ 370 سے اس آزادی کو ختم. اب کیا باقی کیا ہے؟ عورتوں کی چوٹیاں کاٹنا، نقاب نکال کر پیٹرول ڈال کر آگ لگانا. سننے تیار نہیں ہے لوگ. سنڈے کو چرچ میں جا کر دیکھو، تالا کھلنے سے پہلے سینکڑوں کی تعداد انتظار کرتی رہتی ہے پوپ کے پادری کا اور اس کا درشن کرنے کا. یہ جمعہ ہے، ایک فوٹو مار کر موبائل میں اس کا انالیسس کرو، کون سا جورو کی یاد میں تاج محل بنا رہا ہے، حالات کیا ہیں ملک کے. قوم پر حالات آتے نبیوں کے زمانے میں قوم نبی سے جڑتی تھی، اب نبی آنے والے نہیں ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں. کون سا لال قلعہ بنا لیا مسلمانوں نے؟ کے جی ہڈی ڈی جے ہڈی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا جو مسئلہ آیا، آج بھی 47 افراد سخت ترین قانون کے تحت جیلوں کی زندگی گزار رہے ہیں. کر کیا رہا ہے مسلمان؟ کیا تعداد ہے مسلمانوں کی مساجد کے اندر جمعہ کے موقع پر؟ بڑے بڑے کا یہ سب سے پہلے قوم کے اندر تباہی بربادی لانا ہوتا ہے. یہود و نصارہ اسلام مسلمانوں کی سازش یہ ہوتی ہے کہ نیٹ ورک سے، ٹاور سے اس کا نیٹ ورک کاٹ دیا جائے. جنگل کے اندر موبائل لے کر جائیں، ٹاور نہ لگے، 1 کروڑ کا موبائل کی کیا ویلیو؟ آپ گیم کھیل سکتے ہیں، الارم کا کام آ سکتا ہے. یہ لوگ جو جمعہ کا وقت ہونے کے بعد جمعہ کا کاروبار خنزیر کے پیشاب اور کتے کے پاخانے کی طرح، شراب کی طرح، نجس عین کی طرح حرام ہو جائے، کر کیا رہے ہیں؟ یہ کتنے مسئلے حل کر لیے جمعہ کو چھوڑ کر. آپ ایئرپورٹ 4 بجے فلائٹ ہے، کتنے بجے ایئرپورٹ جاتے ہیں؟ ٹرین 2 بجے ہے، کتنے بجے پلیٹ فارم کو جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہر پولیس تھانے کے سامنے ماں بچی کو دودھ پلاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بھئی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ صاحب نے بلایا ہے. 1400 سال سے یہ صدا لگائی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. شٹر ڈاؤن کرو، کاروبار کو ختم کرو، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. کیا ہو رہا ہے مسجد؟ پھر کہتے ہو کہ صاحب کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے. برطانیہ امریکہ کی رنڈیوں کی نقالی کرو اور قنوت نازلہ پڑھ کر دوسرے دن اخبار میں دیکھو امریکہ تباہ ہوا کہ نہیں ہوا، انگلینڈ تباہ ہوا کہ نہیں ہوا، وہاں ایک ہوا چلی، وہاں ایک سیلاب آیا، وہاں ایک طوفان آیا، برباد ہوگا بھی امریکہ. وہ اللہ کے مقدر کے فیصلے ہیں. تیرے گھر کی حالت کیا ہے؟ رنڈیوں کے بازاری عورتوں کے نچیوں کے کپڑے پہنا کر خدا کی رحمت تیرے گھر میں آ سکتی ہے؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا چہرے کا نور نہار پیٹ پیشاب کی نالی، پاخانے کی نالی میں گٹر میں ڈال کر اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز وہ بھی دیکھتا ہے 2:30 بجے بیان ہوگا، 2:45 بجے بیان، 2:45 بجے بیان ہوگا، 3 بجے دیکھنا رکھنا. کس کی اماں کو گالیاں دی جا رہی؟
کون سی الیکشن کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سی سیاست کی؟ تیری آخرت کی بات کی جا رہی ہے۔ پانی کا جہاز بنا دیا تو نے، سیٹلائٹ بنا دیا تو نے، یہود و نصارہ کے خلاف ہتھیار بنا دیے تو نے کہ کل میں اس پر بیٹھ کر جہاد کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ کیا کر رہا ہے؟ مثال دینے کی کرنسی کی حیثیت نہیں، چمار کہیں کا۔ موبائل کے جو پرانے بٹن ہیں، ربر بینڈ ڈالا ہوا ہے، ذرا اس سے ہی بیٹری کام نہیں کرتی۔ فقیر کا خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، میری بیوی پر طلاق کو معلق کر کر کوئی میں کلال اللہ کے گھر سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، نبی کی تعلیمات سے دور ہو، وہ تاج محل کا مالک بن جائے، وہ لال قلعے کا مالک بن جائے، وہ وائٹ ہاؤس کا مالک بن جائے، وہ زمینی آسمانوں کی خزانوں کا مالک بن جائے، اللہ کی قسم سکون نہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بے نمازی بھی ہوں، فاسق و فاجر بھی ہوں اور اللہ مجھے مال سے نواز رہا ہے، ایک ہوتا ہے مہلت، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پکڑتے ہیں، دیتے ہیں پکڑتے ہیں۔ ذرا بخار لا کر بتایا، ذرا کڈنی میں کنکرا لا کر بتایا، ذرا رگ کو جام کر کر سیدھا پاؤں سیدھا ہاتھ جام کر کر ٹرافک کو بتایا، اس کو کہتے ہیں مہلت۔ اور ایک ہوتا ہے استدراج، جو فرعون کو اللہ نے دیا تھا، کبھی پیٹ کا درد نہیں، کبھی سر کا درد نہیں، کبھی بخار نہیں، کبھی لوز موشن نہیں، کبھی خے نہیں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے استدراج کا معاملہ کیا۔ گناہ کے بعد، گھر میں ٹی وی چلنے کے بعد، تیری گھر کی عورتیں سر سے دوپٹہ نکالنے کے بعد، بے حیائیوں کے کپڑے پہننے کے بعد، رشوت لے کر دے کر، سود کے اندر مبتلا ہو کر، ماں زندہ ہو 36 مرتبہ اس کا لنگا کاٹ کر اس کی بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، ماں مری ہوئی ہو، رات کے 2:30 بجے قبرستان کو جا کر قبر کو کھود کر کفن کو پھاڑ کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے۔ جس گھر کے اندر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہو، جس گھر کے اندر سود کا معاملہ، ماٹی کے ہر دوسرا تیسرا گھر ہے، 700 روپے دے رہے ہیں، 2000 تیرے باپ کا مال ہے، ٹوائلٹ اور کپس بھی 700 روپے میں نہیں آتا، دیتے ہیں آپ بھاڑے کو مجھے۔ کوئی آدمی راستے میں آٹو چل رہا ہے، ٹرک چل رہی ہے، بیچاروں کو استنجا ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، تیرا لبے سڑک مکان ہے، ذرا تو دے تو صحیح کہ 700 روپے میں 1000 روپے میں ٹوائلٹ نہیں آتا۔ علماء سے پوچھا نہیں، مر گئے علماء، دارالفتہ نہیں ہے، ابھی دارالقضا نہیں ہے، اندھا ہو گیا۔ فلم کے اندر کس کے پیٹ میں کس کا حمل ہے، کس کا چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے، کون سنچریاں زیادہ مارا ہے، کون کیا، یہ نہ قبر میں پوچھا جائے گا، یہ نہ پوچھا جائے گا۔ کرکٹ میں کس کا ریکارڈ زیادہ ہے، ثانیہ مرزا کا ریکارڈ کیا ہے، ثنا کا ریکارڈ کیا ہے، کون کس سے عشق کر رہا ہے، کون کس، یہی نہ پوچھا جائے گا۔ تیری موت کے بعد جب جنازہ مسجد کے اندر رکھا جاتا ہے، تیرا بیٹا اس لائق نہیں کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ فلموں کا ریکارڈ رکھنے والا، کرکٹ کا ریکارڈ رکھنے والا، منسٹروں کا یہ 17 مرتبہ ایم ایل اے بنا، یہ 5 مرتبہ ایم پی بنا، وہ 3 مرتبہ چیف، یہی نہ پوچھا جائے گا قیامت میں۔ دعائے قنوت نہیں معلوم نہیں، نماز کے فرائض نہیں معلوم نہیں، عورت کے ناخون پر نیل پالش، سور کی چربی ملی ہوئی، لپسٹک، خدا نہ کرے موت آ جائے، مرنا تو ہے نا۔ تمہارے پردادا ہیں، گلی میں جنازہ نہیں نکلا، علماء مرے نہیں، پیغمبر مر گئے، پیران پیر مر گئے، خواجہ اجمیری مر گئے، نظام الدین اولیاء مر گئے، اور تو اور امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، وہ انتقال کر جائے یا شہید کر جائے
انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ فرمانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. بچ جائے کتنے سال اللہ کو دھوکہ دے گا؟ 30 سال 50 سال 30 سال میں لاشیں نہیں نکل رہی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں قاری فوزان صاحب، اور دیوبند میں جو مسلم فنڈ ٹرسٹ ہے، جو یہاں کینی روڈ عیدگاہ میں اس کی آفس بھی ہے مسلم فنڈ ٹرسٹ، اس کے ممبر نوجوان بچی کھڑی جوانی میں انتقال ہو گیا. میں جب سسرا بنوں گا داڑھی رکھوں گا، ریٹائر ہوں گا، نماز کا اہتمام، 1.25 لاکھ چوہے کھا کر بلی ہچکائے رہا. تو پہنچے گا وہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی گارنٹی نہیں، ملک الموت روح لے جا سکتے ہیں. مر نہیں رہے ہیں. انا الینا ایابہم ثم انا، کب سدھرو گے؟ جب کلام پاک کو آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا والعیاذ باللہ. جب گھر کے مردوں محرم کے سامنے عورت کو مادرزاد برہنہ کر کر اس کی عزت کو، آبرو کو، عصمت عفت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک سب سدھرو گے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی مٹی منہ پر لگے گی سب سدھرو گے؟ گھر سے دھکا دے کر نکالے جاؤ گے، پیٹ پھول رہا ہے، ناک میں گندگی آ رہی ہے، منہ میں کف آ رہا ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ سے کوئی لکوڈ گندگی نکل رہی ہے. گھر کی جورو جس کی غلامی کے اندر زندگی برباد کرے، اللہ کو ناراض کرے، وہ کہتی ہے کہ صاحب اس کو جلدی نکالو. بارش کا ٹائم ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، دو وقت کون اپنے ساتھ مان لے کر گیا؟ جورو کام آئی. حضرت آسیہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں گی اور فرعون جہنم کے اندر جائے گا. لوط علیہ السلام جنت کے اندر جائیں گے، بیوی کافرہ جہنم کے اندر جائے گی. ابراہیم علیہ السلام جنت کے اندر جائیں گے، ان کا باپ آزر جہنم کے اندر جائے گا. نوح علیہ السلام پیغمبر جنت کے اندر جائیں گے اور بیٹا جہنم کے اندر جائے گا. کیوں برباد کر رہے ہو اپنی اولاد اور بیوی کی طرف سے اپنی زندگی؟ شکرانے کو ایک کپڑا، ولیمے کو ایک کپڑا جوڑا، نکاح کو ایک جوڑا، جلوے کے ٹائم ایک جوڑا، اور یہ پہلی جمعہ کی کوئی کون سی قرآن کی آیت کا ترجمہ؟ کیوں برباد ہو رہے ہو؟ سکندر جب انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ کفن کے باہر ہاتھوں کو رکھ دیا جائے. کہا کیوں؟ کہا کہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا. بنگلے والوں کو بھی جانا ہے، سلم ایریا والوں کو بھی جانا ہے، ذاتی مکان والے کو بھی جانا ہے، کرائے کے مکان والے کو بھی جانا ہے، گھر میں چھت کے نیچے سونے والے کو بھی جانا ہے، فٹ پاتھ پر سونے والے کو بھی جانا ہے. کل نفس، کس بھروسے پر گناہ کر رہے ہو بھائی؟ کہ کیا مل رہا ہے جمعہ میں دیر سے آ کر؟ تاج محل جورو کی یاد میں بنا رہے ہو، اس کے نام سے مدرسے کر کیا رہے ہو؟ کیا باقی ہے ہندوستان کے اندر؟ کربلا کے شہداء کو کیا جواب دو گے؟ حضرت حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسلام کے لیے، مسلمان قوموں کے لیے قربانی دی تھی. کوئی تاج محل، کوئی ہاؤس کے لیے کربلا میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. کوئی حکومت کے لیے، کوئی سلطنت کے لیے لڑائی نہیں ہوئی تھی. اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کے وقار کے لیے بدر کے اندر معرکہ ہوا تھا. داڑھی منڈا چہرہ کیا سامنا کر پائے گا بدر کے مجاہدوں کے سامنے، شہداء کے سامنے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقویٰ طہارت تھا. حضرت معاذ اور معاویہ دونوں کمسین بچے، اور معلوم تھا کہ بچوں کو جہاد کے میدان میں فوجی بنا کر نہیں لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے اور ایڑیوں کے بل اپنے آپ کو اونچا کیا. آج کے بچوں میں
महाभारत रामायण सीरियल का शौक है। एक साहब कह रहे थे पिछले हफ्ते, स्कूल से बच्चे को ला रहे थे, वो उंगली छुड़ाकर बच्चा पीछे रह गया। होता है बच्चा, कभी रह जाता है, कभी उंगली पकड़ लेता है, कभी रास्ते के अंदर दुकान में टीवी चल रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है तो हाथ छुड़ा ले। उन्होंने यही करना, पीछे मुड़कर देखा, वो गणेश के सामने हाथ जोड़कर जो है उसकी पूजा कर रहा है। सीधे मदरसा लेकर गए। हमारे अकीदे पर, हमारी तहजीब पर, हमारे तमद्दुन पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे कलाम पाक पर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बराह रास्त हमला हो रहा है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? अफगानिस्तान तो नहीं बुला रहे कोई आपको, फलस्तीन नहीं बुला रहे, आखिरी दर्जे में कम से कम तौबा तो कर लो, अल्लाह को तो मनवा लो। ये तबाही बर्बादी पूरा खाता बीजेपी पर डाल दिया। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी आता है उससे जिम्मेदार तुम हो। वयाफू अन कसीर, वो रात में ईशा छोड़े और सुबह में बंदर की शक्ल अल्लाह ने बना दी। सुबह की नहीं, अल्लाह बहुत माफ करता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस घर में टीवी नहीं है, किस घर के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल आईफोन नहीं है? ये गली के चौराहे पर जो बड़ा इंसान छपरा बैठकर 7-8 बच्चे जो घूर घूर कर देखते हैं, क्या जिहादी नगमे सुनते हैं? क्या उलमा के बयानात सुनते हैं? क्या नमाज का तरीका देख रहे हैं? क्या हरमैन को लेव देख रहे हैं, बराह रास्त देख रहे हैं? क्या गुंबद खजरा का दीदार कर रहे हैं? कोई किसी की माँ की आबरू लूट रहा है, लड़का लड़के के साथ कौम लूट का काम कर रहा है और जिना कर रहा है। क्या बाकी है? हालात क्या हैं हिंदुस्तान के? कौन बचाने वाला? अमीर शरीयत, अमीरुल हिंद, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, जामा के इमाम, पुरोहित कौन? बताइए तो सही। हिजाब का उतना मसला सुलझ रहा है ना? क्या उनको गाइडलाइन दी गई, क्या हिदायत दी गई? घर से बुर्का पहनकर निकलती हैं, कॉलेज की तरफ जाती हैं, कॉलेज का प्रिंसिपाल कहता है अभी पुलिस को बुलाऊंगा, अभी मार खिलवाऊंगा, अभी अरेस्ट करवाऊंगा, निकल जाओ यहां से। घर से निकली पढ़ने के लिए कॉलेज, कॉलेज की इंतजामिया मैनेजमेंट ने उनको धक्के देकर निकाला। अब अमीरुल हिंद क्या कहते हैं? क्या करना चाहिए उनको? क्या हिदायत है? कौन भी हमारे ये उम्मत यतीम हो गई है, लावारिस हो गई है। वहां यहूदी फुटबॉल का किक मारता है, मशरिक में जाकर मुसलमान गिरता है, मशरिक में नसारा मारता है, वो जर्मनी में जाकर गिरता है, जर्मनी में ईसाई किक मारता है, मुशरिक के गांव के अंदर हिंदुस्तान के आकर गिरता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को क्या कर ले रहे हैं अब? वो भी कोई चूहे का नाम था, कोई चिड़िया का नाम था, क्या कर 4 दिन उड़े। रामपुर के आजम खान एफआईआर की सेंचुरी लगा दी, 101 एफआईआर है। कम से कम अल्लाह के रास्ते में खैरात कर कर, सदका कर कर, ए अल्लाह इसके सवाब के सत्ते में, सत्ते के सत्ते में 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर दुआ करे, अल्लाह इन्होंने कौम व मिल्लत की खिदमत की, इस्लाम का परचम दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर लहराया। आज जालिमों के कंट्रोल के अंदर इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। मुसलमानों, किसी के पास वजारत आला होगी, कोई कमिश्नर होगा, कोई डिफेंस का मिनिस्टर होगा, कोई जमीन के खजानों का मालिक होगा, कोई आसमान में, अतारत में, मुश्तरी में और चांद में अपनी कमंदे डालेगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत व जलालत की कसम, ये 7 जमीन, ये 7 आसमान सोने चांदी के ढेर से भर जाए, एक कलीमा अल्लाह की कसम इनको हल्का करके रख देगा। वो ईमान की माया, वो इस्लाम की दौलत, वो कुरान की दौलत, वो मिसवाक की दौलत,
وہ نبی کے چہرے کی سنت کی دولت، وہ نماز کی دولت، وہ تہجد کی دولت، وہ تراویح کی دولت، وہ افطاری کی دولت، وہ سحری کی دولت، اللہ نے ہمیں اربوں خربوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی تنظیم، اب بقرعید آتا ہے، ہر گلی پر ایک فوٹو، ہماری تنظیم کو شرم قربانی دیو، قربانی کے جانور کا چمڑا دیو۔ رمضان آتا ہے، ہر گلی کے اندر ایک پوسٹر، ایک کام مر گئے وہ تنظیم والے۔ کلیم صدیقی صاحب اعظم خان بند کمروں میں تاریک کوٹریوں کے اندر سسکیاں لے رہے ہیں۔ بنگلور کی جیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور پاکیزگی پر قربانی دینے والے 47 افراد گٹ گٹ کر 14 ماہ ہو گئے، اور لوگ جب توجہ نہیں کیے تو ایک بچہ، اس نے فنائل پی کر نیلبھانس کے پاس کوئی ہاسپٹل ہے اس میں ایڈمٹ ہو کر اس نے قوم و ملت کے نام یہ پیغام دیا کہ جہاں اپنے بچوں کو دیکھتے ہو اور جہاں تم نے روایت سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے، جتنے بال ہوں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہم ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہیں، اور بیوی کے رہتے ہوئے رنڈوا ہیں، اولاد کے رہتے ہوئے مسکینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان میں چندے کی اپیل کرنے والے، صدقات لینے والے، زکات لینے والے، چرم قربانی لینے والے، اعظم خان کس چڑیا کا نام ہے؟ کلیم صدیقی کس پرندے کا نام ہے؟ وہ لوگ جو نکل گئے 47 افراد جن کو ضمانت نہیں ملی، آج کے راشٹریہ سہارا کی خبر ہے، ان کو کون پوچھنے والا؟ میری جورو صحیح سالم، میرے بچے صحیح سالم۔ اسلام خودی کی زندگی گزارنے کے لیے اسلامی احکامات نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس اربوں خربوں فرشتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو خدمت خلق کے لیے پیدا کیا۔ ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ واٹس ایپ کے اندر خبر گرم رہی، میڈیا کے اندر خبر گرم رہی، چاول کے موٹے لے جا کر دے کر، ان بیواؤں کے ساتھ تصویر کھنچوا کر، جلسہ کر کر تصویر کھنچوا کر، پیپر میں ڈال کر، واٹس ایپ میں ڈال کر، ٹویٹر اور فیس بک میں ڈال کر، اور اسے شیئر کیا اور دوسروں کو بتایا، ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مردے کی نماز ہوگی۔ وہ فنائل پی کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر اس نے قوم و ملت کو پیغام دیا، چند دنوں تک آٹا دینے والے، چاول کے موٹے دینے والے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں۔ بیوی بیوہ کی زندگی کے بغیر بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ جیل جہنم کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ آپ کو مجھے یہ کہنا آسان، وہ 14 مہینے سے ہے، وہ 10 سال سے ہے، پل مرتی ہے، جیتی ہے اس کی بیوی، نہ شادی شدہ میں شمار ہے، نہ بیوہ میں شمار ہے۔ ایک مرتبہ مر جاتا، رو کر عدت پوری کر کر دوسری شادی ہو جاتی۔ وہ بچے عید کے دن جب عیدگاہ کے اندر دیکھتے ہیں نواسے نانا کا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ کو جا رہے ہیں، پوترے دادا کا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں، یہ بچہ سوچتا ہے کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا، میرا باپ جیل سے باہر ہوتا، آج میں اس کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کے اندر جاتا۔ ہر چیز کے اندر کاروبار میں کہتے ہیں صاحب فرق ہے، یہ شادی خانوں کے اندر کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ ایک شاہ بانو کیس پر حملہ ہوا، حکومت مجبور ہوئی اس کیس کو واپس لینے کے لیے۔ اب طلاق کا مسئلہ، اب سوریہ نمسکار کا مسئلہ، اب وندے ماترم کا مسئلہ، اب ایجوکیشن جو دیوی ہے سرسوتی اس کا مسئلہ۔ اب دیکھو کچھ دنوں کے اندر بات آئے گی، فیملی پلاننگ مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ اب کچھ دنوں میں بات آئے گی، مسلمان داڑھی نہیں رکھ، آج تو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، کل توفیق اللہ چھین لے گا، تیری بے روکی پر اللہ عذاب دے گا، سجدوں کے لیے تڑپے گا، زمین نہیں ملے گی۔
آج حج کر سکتا ہے کر لے، عمرہ کر سکتا ہے کر لے. بیٹی کی شادی، بیٹے کو ڈاکٹر بنانا، اس سے پہلے 3 قل یاد دلا دے. کل اللہ کے راستے میں سو میں مر جائے تو کم سے کم قبر کے بعد 3 قل پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کے لائق بن جائے، اس کی ماں کا جنازہ پڑھانے کے لائق بن جائے. پیشاب کا انالیسس کرتا ہے، اس میں یہ کتنا ہے وہ کتنا ہے، قل واللہ پڑھا دے. آج دینداری اور تقویٰ طہارت کی زندگی نہ ہونے کی وجہ سے صبح اٹھے موبائل، دوپہر میں موبائل، کلام پاک کو کھولے ہوئے. تیرے باپ کے سرانے جو تو پڑھا تھا مرنے کے بعد، تیری بیگم کا جنازہ نکلتے وقت جو تو پڑھا تھا، گھر کی ٹھنڈی کے وقت جو چھویا تھا، اب آج نہار پیٹ سے لے کر سونے کے وقت تک اس موبائل، ٹوائلٹ میں جا کر موبائل کا استعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کو دیکھے گا، باپ کے چہرے کو دیکھے گا، بھلے سے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، متقی پرہیزگار نہ ہو، اولیاء ابدال اقطاب نہ ہو، ایک حج مبرور کا ثواب اللہ برحمت فرماتے ہیں. صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بچہ اپنی ماں اور باپ کو 70 مرتبہ دے کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ 70 حج کا ثواب دے گا. کیا ہے ماں باپ کی خدمت، کیا ہے جورو کی غلامی، کیا ہے اولاد کی پوجا. جیسے ہی شادی ہوئی ماں فرائی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حالات ایسے ہوں گے، آدمی دوست سے محبت کرے گا، باپ سے نفرت کرے گا. آدمی جورو کی غلامی کرے گا اور ماں کی عزت نہیں کرے گا، ماں کی خدمت نہیں کرے گا. کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی بابری مسجد کے وقت؟ رشیا کا چاٹو، انگلینڈ کا چاٹو، امریکہ کا چاٹو. یہ جو ووڈا فون کے کتے کی جو کٹنگ کی تھی، سر کے اندر بال سائڈ میں کاٹ کر، وہ جو ووڈا فون کا کتا اپنے سر کو بڑھائے ہوئے رکھتا ہے بالوں کو، یہ کس سے پوچھ کر کیا؟ جن گڑگے میں پھٹی ہے، ران میں پھٹی ہے، پنڈلی میں پھٹی ہے. پوچھا مولانا صاحب سے، امام صاحب سے، کیا بچی کو یہ پہنایا جا سکتا ہے؟ چھوٹی بچی، 3 سال 5 سال کی بچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. کیا ہم ان کو کہیں جو حجاب پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، برقعے پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، آؤ میں تمہاری انگلیاں پکڑ کر شادی خانوں میں لے جاؤں گا. 5-7 سال کی بچی، ایک تاگے کے ڈورے پر اس کے سینے کے اوپر چندی اٹکائی گئی ہے، اس کا کسان نظر آتا ہے، اس کی رام نظر آتی ہے. ابھی سے آپ نے اس کو وہ ماحول دیا. چل اگر بھرا ہوا کپڑا کوئی نیکوکار ماں پہنانا چاہے گی، وہ کہے گی عادت نہیں ہے، میرا باپ میری ماں تاگوں کے کپڑوں میں چندیوں کو ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا آج بلاತ್ಕಾರ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ان کی آبرو نہیں لوٹی جائے؟ میں دکھاؤں گا. کیا ضرورت ہے اسے گندے؟ اور پھر کہتے ہو ہمیں حجاب چاہیے. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. نماز کے بارے میں شریعت نے کہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کے خواتین نماز پڑھتی تھی جماعت سے. کیوں؟ نماز ابھی آئی، اسلام ابھی آیا. صرف بخاری دیکھ کر، مشکات دیکھ کر، روایتیں سن کر پریکٹیکل کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ خواتین دیکھیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کتنے پڑھائے، ظہر میں کتنے پڑھائے، رکوع کیسا کیا، سجدہ پھر بھی حدیث کے اندر آتا ہے وہ گھر میں اور گھر کی تنہائی میں نماز پڑھے. مردے کے لیے مرد کو 3 کپڑے وقت سے ضرورت دیے جاتے ہیں. جس شریعت کے اندر مری ہوئی مردہ عورت کو 2 کپڑے زیادہ دیے جا رہے ہیں، اس کی شرم اور اس کی حیا کی لاج رکھتے ہوئے وہ مذہب کے ماننے والے جب اس کی کالج اور یونیورسٹی کی طالبہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بائک کے اندر بیٹھتی ہے نیچے اور ابا کو بائے بائے کہہ رہی ہے، اس وقت تیری عقل کرنے گئی تھی. ایمان اور حیا
یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں. شہد اور مٹھاس یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں. شہد سے مٹھاس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. انگار اور گرمی یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں. کوئی انگار سے گرمی کو الگ نہیں کر سکتا. برف اور ٹھنڈک یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں. ان کو کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا. ایمان، کلمہ اور حیا یہ دونوں ملی ہوئی ہیں. اگر حیا نہیں ایمان نہیں، ایمان نہیں تو حیا نہیں. دماغ خراب ہے اس کا. 3 سال 4 سال کی کیا ملتا ہے تمہیں؟ دل صاف رہنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کا دل پاک نہیں تھا. قرآن پر ایمان نہیں. کیا آخر چاہتے ہو؟ مار دو اماموں کو، بلڈوزر چلا دو مدارس پر، مساجد کے مینارے ختم کر لو. یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کم سے کم کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، خوش ہو جائیں گے. جب ضرورت نہیں تھی نماز پڑھنے کی کیوں چندہ دے رہے ہو تم؟ جنازہ مانگنے کے لیے، دفتر نکاح مانگنے کے لیے کیوں جمعہ میں بیانات رکھے ہو جب سننا نہیں ہے؟ سورہ نوح کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم نوح کی عادت کو بیان کیا. جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واسروا واستكبروا استكبارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں دعوت کا پیغام لے کر، توحید کا پیغام لے کر، جنت کی دعوت لے کر میں جاتا. کانوں کے اندر انگلیاں رکھتے تھے، وہ کانوں میں انگلیاں رکھ رہے ہیں. تم 2:30 بجے آ کر کہہ رہے ہو یہ سننے کی ضرورت نہیں. شادی کے موقع پر کوئی MLA آ جائے، کوئی ناچنے والی آ جائے، کوئی منسٹر آ جائے، کوئی کمشنر، سب ٹوٹ پڑیں گے سیلفی لینے کے لیے. ہاں قیامت کے دن پتا چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. مؤذن سے محبت مؤذنوں کے ساتھ اٹھے گا، اولیاء سے محبت اولیاء کے ساتھ اٹھے گا، اماموں سے محبت اماموں کے ساتھ اٹھے گا، اور مسجد کے خادموں سے محبت اور دین کے داعیوں سے محبت، قرآن پڑھانے والوں سے محبت. کم وقت کہیں کہ رات کے 12-1 تک گندی فلمیں دیکھنے والے تیرے بچے پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں مکان تھا. پڑوس میں ایک صحابی تھے. فرماتے ہیں ان کے کپڑے کو دیکھنا، ان کے قد و قامت کو دیکھنا، ان کی پرچھائی کو دیکھنا. صحابی فرماتے ہیں 15 سال میں پڑوس میں رہا، حضرت زینب کی جھلک کو نہیں دیکھا. صحابی نے کہا بیمار تو ہوتی ہوگی، خاندان میں کوئی جنازہ تو جاتا ہوگا. کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے قانون سے پوچھا، صحابی سے پوچھا حضرت زینب کے قانون کو کہ گھر سے نکلتی بیمار تو وہ کہتی مقدر میں موت ہے، ڈاکٹر کی دوا کام نہیں کرتی، اور مقدر میں شفا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. جنازے نکل رہے، یہاں بہانے سے ترکاری والے سے تعلق، الیکٹریشین سے تعلق، واشنگ مشین دھونے والے سے تعلق. حضرت یوسف فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام 7 یا 11-12 سالوں کے بعد زلیخا بن کر سمن کر جب میرے قریب آئی. یہ قرآن کہتا ہے 3 سال کی بچی کی جسم دکھا رہا ہے کمینے. کیا تیرا برا کیا تھا؟ وہ کیا معصوم بچی ہے؟ ایک تاگے میں چندی کا ٹکڑا اٹکا دیا، اس کا سینہ نظر آ رہا ہے. دل پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے پاخانے مقد کے دھوپڑوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو زنا. یہ آقا فرما رہے ہیں. یہ کالج کا پروفیسر، لیکچرار، پرنسپل نہیں، مدرسے کا مفتی نہیں. دل پاک ہے. قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو کون لیا زلیخا نے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف کے دل میں بھی کچھ میلان آ گیا عورت کا. پیٹرول ہے، ٹی وی جلا کر ڈال رہے ہو، ماچس جلا کر ڈال رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ صاحب نیت پاک ہے.
نہیں جلے گا وہ. اس عورت کو باہر کے حوالے کرنا ایسا ہے جیسا شیر کے سامنے ہرن کو دینا. وہ شرمگاہ کا زنا نہ کرے، آنکھ کا تو زنا کرے گا، گلی کا کتا بات کرنے کی کوشش کرے گا. جاتے ہوئے سری راہ آپ کی بائک خراب ہو جائے، آپ کی اسکوٹر خراب ہو جائے، آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے، کوئی گلی کا کتا سن کر بھی نہیں دیکھتا. کالج کی لڑکی باحجاب عورت گر گئی، 17 آدمی آ کر اٹھانے، وہ ہاتھ پکڑ کر دیکھ رہا ہے، وہ ران کی طرف پکڑ رہا ہے، وہ جسم کی طرف پکڑ رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. منڈیا کی جو بچی حجاب کا مسئلہ آیا، حیدرآباد کا کوئی خبیث ملنے کے لیے آیا، کیا مسافہ کر رہا ہے، کیا اسے سینے سے لگا؟ جائز ہے اسلام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے تو رسی یا چادر کو چھوڑ کر عورتوں کو دوسرے کمرے میں رکھتے تھے. یہ خاتون پردے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، غلطی سے ہوا چلی اور ان کا ناخن نظر آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی، امت کی بیٹی، میری بہن، کاش تو مہندی کے ذریعے سے اس رنگ کو چھپا لیتی. حضرت ام سلمہ، حضرت میمون، یہ جو شاہین کا احتجاج جو ہوا سی اے این آر سی وغیرہ کے لیے، پوری دنیا ایک طرف تھی. ہم نے کہا کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شریعت جمعہ میں مسجد میں آ کر عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے، عیدگاہ میں جانے کی دے رہی ہے، اذان کی دے رہی ہے، اقامت کی دے رہی ہے، امامت کی دے رہی ہے. تراویح میں بڑی مشکل سے فقہاء کرام ایسی بچی جس کے سینے میں اللہ نے کلام پاک کے 30 پارے رکھے، کہا کہ ایسی جگہ پر وہ تراویح پڑھائے کہ سب سے آگے نہ ہو، سب ہے 1-2 قدم آگے کھڑ کر پست آواز میں، تاکہ اس کا قرآن بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیوار تھی حجرہ مبارکہ کی، وہ کوئی ماربل اور کوئی اس کے اندر قیمتی پتھر نہیں لگا ہوا تھا، مٹی کی دیوار تھی. کل قیامت میں پتہ لگے گا، غریب سسکتا رہا، یتیم تڑپتا رہا، بیوائیں سسکیاں لیتی رہی. فقر و فاقہ کی وجہ سے امت کی بیٹیاں اپنی عصمت عفت اور پاک دامنی کا وہ سودا کرتی رہی، وہ زنا کرتی رہی، اپنے جسم کو جو ہے فروخت کرتی رہی. اور یہ شاہد ہیں کہ گھر کے اندر جو نل لگایا ہے وہ نل کی قیمت 40-50 ہزار روپے. ماربل، اس پر پیشاب عرق گلاب بن کر گرتا ہوگا، بادم کا شیرہ بن کر گرتا ہوگا، پاخانہ سندل بن کر نکلے گا نا جنازہ. اسی سب کے خیرات کے جنازے کے اندر سوار کیا جائے گا. امپورٹنٹ 80 لاکھ کی گاڑی کڑی کی کڑی رہ جائے گی. بیٹا اگر یوں کہے، داماد کہے، اسر کو قیمتی کار نئے مسجد کا جنازہ ہونا. اور جنازہ کیسے؟ فقیر نے 10 روپے ڈالا، امیر نے 100 روپے ڈالا، بھیک کے جنازے میں غریبوں کی وقت کی ہوئی زمین، ٹینری روڈ کا، قدوس صاحب کا، میسور روڈ کا، بلال کے قبرستان کے اندر یہ گھر خاص ہے، کمرشل اسٹریٹ کے اندر کمپلیکس ہے، جنگی روڈ کے اندر، سب ڈرا کا ڈرا رہ جائے گا. اور فرشتے کک مار کر پوچھیں گے، تیرے خاندان کی عورتیں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے عزت و آبرو کا سودا کرتی رہی، اور 3 بنگلوں سے تیرا جنازہ نکلا ہے. مرنا نہیں ہے صاحب، مرنا وہ کون کی مر گئے؟ لطف اللہ صاحب ایسے ہی مر گئے، حافظ حمزہ صاحب ایسے ہی مر گئے، انعام الحق صاحب ایسے ہی مر گئے. اب اس وقت وہ کیا چیز نشچت سے ہم نہیں مرنے والے. فرعون کو، حامان کو، شداد کو اتنا مسکال دینے کرنسی نہیں کمینے کے پاس، اور غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. مالک مکان بار بار وارننگ دے رہا ہے، اب نہیں نکلے تو سامنا روڈ کو لا کر رکھ دو. فرعون اگر گھمنڈ کیا، پیسہ تھا، دولت تھی، صحت تھی، جوانی تھی، کوئی پیٹ کی بیماری پاخانے سے خون نہیں چلتا تھا، کوئی گیسٹرک کی بیماری مجمع میں بیٹھ کر بمباری نہیں کرتا تھا، وہ کھٹی ڈکاریں نہیں نکالتا تھا، کریا تو بھی اسے سہایا. برکت میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ کے قرآن کو تو بھی اٹھا لے، اللہ کے قرآن کو میں بھی اٹھا لیتا ہوں.
چل عمرے میں چلیں گے، چل حج میں چلیں گے۔ اللہ کے کعبے کا حتیم جو ہے وہ کعبے کے اندر داخل ہے۔ میں کلام پاک سر پر رکھ کر کعبے کے حتیم کے اندر کھڑے ہو کر خدا اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو، داڑھی مڈا، بے نمازی، اگر بنگلے ہو، کوٹیاں ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ سکون نہیں ملے گا تجھے۔ شادی خانے کے اندر چھکری والے بھی آتے ہیں، چھکرے والے بھی آتے ہیں، وہ کبارہ دیتے ہیں، عزت کی روٹی کھاتے ہیں۔ ایک گھسپیٹا آتا ہے، وہی دسترخوان میں بیٹھتا ہے، وہی چکن کھاتا ہے، وہی مٹن بریانی دیکھے نہیں، انہیں دیکھ لیا تو کیا ہوا، انہیں دیکھ لیا تو کیا ہوا۔ خدا بند قدوس عزت و جلالت کی قسم، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، کم پیسوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بادشاہوں کے مزے لیں گے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون اور راحت کتنی ہے تو ہمارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ مؤذن کی تنخواہ کتنی ہے؟ 8,000 روپے۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000 روپے۔ کبھی اس نے آپ سے آ کر کہا ہمارے گھر مہمان آئے، ذرا بکرے کا گوشت کھلا ڈالو، ذرا بوٹی مارکیٹ سے کہتے 7,000 روپے تنخواہ، 70,000 کی خیر و برکت، حلال کمائی۔ میستری 1,000 روپے لیتا ہے، واشنگ مشین ریپیئر کرنے والا، اے سی ریپیئر کرنے والا، الیکٹرک کا کام کرنے والا، چھوٹے کام کو بڑا بتا کر 200 کے کام کو 1000۔ کہاں زندگی میں خیر و برکت ہے؟ عید آئی تو بھیک، بچی کی شادی آئی تو بھیک، بیمار پڑا ہے تو بھیک، اماں ہاسپٹل میں، برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت، بے پناہ محبت، اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سفر میں جاتے آخری ملاقات کر کر جاتے، سفر سے آتے پہلی ملاقات حضرت فاطمہ سے کرتے، ان کا دکھ، ان کا درد کہا نہیں جاتا۔ حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین بھوک سے رونے لگے، سڑک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور ساقی کوثر، شافی محشر، گھر سے نکلتے ہیں، حسن کا تڑپنا اور حسین کا دل دلانا بھوک کی وجہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک یہودی کو کہتے ہیں آج میں تیرے کھیت کے اندر کام کروں گا، مجھے کھجور مزدوری دے دینا۔ صبح سے لے کر شام تک، بیچ میں نماز کا وقت آیا، نماز ادا کر لی، کنویں سے پانی سینک کر کھیت کو سیراب کرتے تھے۔ وہ ڈول تھی، اس کا رستہ ٹوٹ گیا تو اس میں آ کر یہودی نے کچی کچی گالیاں دی، جب تجھے کام کرنے نہیں آتا تو یہ کیوں کام کرتا ہے؟ میری بالٹی کو توڑ دیا اور جو ہے رستے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد جب پتا چلا یہ تو امام الانبیاء تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ساقی کوثر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا کوئی متولی، دنیا کا کوئی ادارے کا صدر، دنیا کے کوئی ادارے کا سیکریٹری، محلے کے اندر نامور حلال روزی کے لیے کسی کے یہاں جا کر غلامی کر رہا ہو، برتن دھو رہا ہو، ہوٹل کے پلیٹ صاف کر رہا ہو، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر، قربان جائے بچوں کی محبت پر، نوازوں کی محبت پر، 8 کھجور گن کر دیا، وہ بھی جا کر حضرت حسنین کو کھلا دیا۔ کتنا پیار تھا۔ جب پتا چلا یہودی کو میں نے نبی کو گالی دے دی، میں نے رسول کو گالی دے دی، اور اس نے تیز دھار تلوار سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور مونڈے سے جدا کر لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، یہودی کو بلایا اور اپنا لعاب ذہن اس کو لگایا، پھر وہ ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اتنا چاہنے والے فجر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند کا غلبہ ہوا، آپ سو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے لیے یہودی کے کھیت میں ڈیوٹی کرنے والے اور بے پناہ چاہنے والے، حضرت فاطمہ پوری زندگی میں کبھی کسی کو پیر نہیں لگایا، حضرت فاطمہ کے پیر کے بنیوں کو اپنا پیر لگایا۔ فاطمہ اٹھ، یہ اللہ تعالیٰ کے روزی بانٹنے کا ٹائم ہے۔ رات کے 1-1 بجے تک گندی فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، گھر میں لڑائیاں کرو، گھر میں جھگڑے کرو،
گالیاں بکو، فجر کیا ہے پتا نہیں، اشراق کیا ہے پتا نہیں، تہجد کیا ہے پتا نہیں، فرشتہ تمہارے باپ کا نوکر ہے جو تمہارے گھر کی دہلیز کے اندر آ کر توشہ پکڑے کھڑے گا کہ صاحب 12 بجے جگیں گے، 11 بجے جگیں گے. جب حدیث نے کہا کہ فجر کے وقت روزی بڑھتی ہے، یہ کتنا بڑا کروڑ پتی ہو جائے. روزی صرف پیٹ کے پاپی پیٹ کے سوال کو پورا کرنے کا نام نہیں، بیوی بھی روزی ہے، اولاد بھی روزی ہے، خاندان بھی روزی ہے، گھر کی راحت بھی روزی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو صبح میں سو جاتا ہے وہ روزی سے محروم ہوتا ہے. عورت سے ہی وہ ناکام اجزا بن کر ڈسے گی. تو کمپرومائز کر لیا ہے. وہ عورت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے اندر جتنے سرسبز و شاداب باغات ہیں، پھول ہیں، کلیاں ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں اور چاند ہیں، ستارے ہیں، اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ تیری گھر کی عورت ہے. لیکن تو نے اس کا خدمت کو اپنے لیے عزت کی چیز سمجھ لیا. فلموں کو دیکھ کر، ڈراموں کو دیکھ کر، یوٹیوب کو دیکھ کر اس کو عزت دے. یقیناً عزت دینا چاہیے لیکن غلام بننے کی اجازت نہیں. کمپرومائز کر لیا اور مصالحت کی زندگی گزار رہا ہے. اگر تو فجر کی نماز پڑھتا، اشراق پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کے بعد اشراق تک انتظار کر کر جو نماز پڑھے گا اللہ حج مبرور کا ثواب، عمرہ مقبولہ کا ثواب برآمد فرمائیں گے. وہ چھوڑ کر نہ تجھے کارخانہ راحت دے سکتا ہے، نہ کوئی تجھے منسٹر راحت دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے سخت ترین احکامات جو رکھے اس کو مد نظر رکھ کر علماء نے کہا احتجاج کی رالیوں کے اندر وہ پردے کی رالی ہو یا نارسی کی یا شاہین کی، خدا کی قسم شریعت کا مزاج نہیں ہے. حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرماتی. بھائی اگر کسی کی بھابھی کو کوئی چھیڑتا ہے، بری نگاہ ڈالتا ہے، مرد کی موجودگی میں، اولاد کی موجودگی میں یہ کرے گا، تنہائی میں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، یہ دنیا جیسی لاکھوں ماؤں کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین ہماری ماں کی حرمت زیادہ ہے. شریعت کے اندر عورت کی عزت، آبرو، عصمت، عفت، پاک دامنی کی ویلیو کیا ہے؟ یہی کہ 70 سال کی گڑیا 17 سال کی لگے. شادی خانے کے اندر اگر مسجد کا قاضی نہ آتا، مولم صاحب دفتر کی فیس لینے نہ آتے، دور دور تک علاء الدین کا چشمہ لگا کر دیکھنے سے بھی پتہ نہیں لگتا یہ امت کی بیٹیاں ہیں، یہ امت مسلمہ ہیں، یہ نبی کی بامیاں ہیں، پتہ نہیں لگتا. تیری غیرت کو کیا ہوا؟ تو نہ لا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے جہنم میں جانے کے لیے کہیں گے، وہ کہے گی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ بھائی صحیح تھی، میرا باپ مجھے بگاڑیا، میرا بیٹا مجھے بگاڑیا، میرا خامی مجھے بگاڑیا، میرا بھائی مجھے راہ راست پر چلنے نہیں دیا، میں منڈے چٹ کپڑے پہنتی تھی، میں غیر محرم مردوں سے ہنس کر بل کر بات کیا کرتی تھی، جنہیں مرد کرنے کا مجھے روک نہیں سکتا تھا کیا میرا بیٹا روک نہیں سکتا تھا، مجھے اکیلے جہن آج گزار لو. آج شکرانے کے اندر ٹکرے مارو. آج حج کو روانہ کرنے کے لیے جو ماں بہنیں قدوس صاحب عیدگاہ میں حج قیام میں آتی ہے، کونیاں لگاؤ، بات کرو، آنکھ کا زنا کرو. کل قیامت کے دن تیری ماں، تیری بیٹی، تیری جورو، تیری بہو، یہ قرآن کہتا ہے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. میں تو شریعت پر بر بٹتی تھی، میرا باپ مجھے جینے نہیں دیا، میرا خامن کہتا تھا اس کے دوست آنے پر چائے میں ڈال کر دوں، کھانا میں اس کے پلیٹ کے اندر ڈال کر دوں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دینا. یہ مجھے پردے میں انہوں نے نہیں رکھا. کل پتہ چلے گا قیامت کے دن. احتجاج کے لیے مسلم خواتین کو بلایا جائے. حالات اتنے خراب ہے کہ نوجوان اسلام مسلمان دشمن تانے مارتے ہیں، بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں، سیکسی جنسی
استحصال کی باتیں ایسے زمانے میں شریعت کا حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ ہماری ماں ہیں، اور ایسی ماں کہ ہماری جو سگی ماں ہے 1,00,000 کے مقابلے میں ان کی عزت و آبرو زیادہ ہے، کیونکہ نبی کی حرم کی سرائے کی یہ خاتون ہے، اللہ نے چن کر نبی کے بسترے کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ خامین موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ماں ہے۔ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ جانے کا نام نہیں لے رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ مرد آیا، کہا کہ وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے، اندھا کہاں سے دیکھے گا؟ اور ماں صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی کے اندر جب آپ بدر جاتے، حنین جاتے، احد جاتے، مسلح سنبھالنے والے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں اور کروڑوں ماں کے مقابلے میں اس کی عزت زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قامین موجود۔ چلو پردہ، عصمت عورت کی کتنی قیمت ہے، ویلیو ہے، یہ احتجاج میں آنے کے لائق ہے، یہ بیوٹی پارلر جانے کے لائق ہے۔ یہ کیوں؟ اگر خدا نہ کرے نیل پالش لگی ہوئی ہے، لپسٹک لگی ہوئی ہے، موت آ جائے، کیا موتا کا غسل اس کا ہو سکتا ہے؟ انسان مرتا ہے تو -ڈگری میں کولڈ ہو جاتا ہے اس کا جسم، اور جب کولڈ ہو جاتا ہے لپسٹک اور نیل پالش نکلتی نہیں ہے، کوئی ریموور کام نہیں کرتا، کوئی بلیڈ کام نہیں کرتا، ایک سوئی کے چھید کے برابر ہونٹ پر پانی نہیں جا رہا ہے، ناخن میں پانی نہیں جا رہا ہے، زندگی گزاری خنزیر کی چربی سے کمپرومائز کر کر اللہ نے کہا تو مر کر بھی آئے گی تو تیرا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ صحابیات ازواج مطہرات نے کہا اندھے ہیں وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افعم یا بانی انتما، وہ اندھا ہے تو تم تو اندھے نہیں ہیں۔ ون وے پردہ نہیں، ٹو وے پردہ ہے، ڈبل روڈ کا پردہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ نگاہ نیچے رکھے، پھر وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ اب یہ جو ویڈیو میں علماء آتے ہیں ان کو جوان لڑکی کا دیکھنا، عورتوں کا دیکھنا جائز ہے یا نہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، ہم تو پرہیز کرتے ہیں۔ اور ان کا عورتوں کو بیان کے اندر بلا کر خالی ایک پتلی ساڑی رکھ کر ان کو الگ سے بٹھا دینا ہے، جائز ہے نہ جائز ہے؟ بہت امہات المؤمنین نابینا صحابی قامین کی موجودگی، اور وہ قامین بھی امام الانبیاء سرور کونین سید عام لیس کی دکان والا، فٹ پاتھ پر چڈی باڑی بیچنے والا، فروٹ بیچ، امام الانبیاء سید الجن، اور وہ موجود ہیں، ان کی بیگمات ہیں، اور آپ کہتے ہیں افہم یا بانی انتم، تم اندھی ہو۔ چلو پردے کا مزاج، شریعت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے، کسی احتجاج کے نہ بھیجیں۔ ہم نے گزشتہ جمعہ سوال رکھا تھا، آ رہے ہیں دیر سے آؤ، بہت اچھا ہے، ایئرپورٹ چلے جاؤ، اسٹیشن چلے جاؤ، پولیس تھانوں میں چلے جاؤ، کورٹ چلے جاؤ۔ کورٹ کھلتا کتنے بجے؟ 11۔ کوئی مائی کا لال 11:30 کو جاتا ہے نا، اللہ ہوگی عمر اس کی، وہ نہیں دیکھ رہا۔ جس کیمری روڈ کے اندر پتہ لگتا ہے کہ وہاں ڈبل اسٹار کھڑ کر فائل لے رہا ہے، موڑ لیتا ہے گاڑی کو، وہ اشارہ کرتا ہے فائل لینے کے واسطے وہاں کھڑا ہے، 4 ویلر کو الو نہیں ہے، ون وے میں گھس رہا ہے۔ ایک دوسرے ساتھی نے کہا ایسے تو موڑ لیا، ہیلمٹ نہیں ہے اس کی۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیرے شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں، تیرے داڑھی مڈانے کو، تیرے آنکھوں کے زنا کو، تیرے دل کے زنا کو، تیرے خیالات کے زنا کو، تیرے زبان کی زنا کو، تیرے کان کے زنا کو، تیرے دل میں ارادہ بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے میں جان لیتا ہو کہ تو کیا کرنے والا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، ایکسپائر ہو گیا، وہ پولیس دیکھ رہی ہے، انٹیلیجنس دیکھ رہی ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، ڈبل اسٹار دیکھ رہا ہے، کرو کتنے دن کرتے ہیں۔ اب کیا کون سے
حالت میں ہندوستان کو لا کر کھڑاتی، میانمار بناتی، ترکی بناتی، فلسطین بناتی. اب بناؤ شریعت کا ٹھٹا ہونے دو، داڑھی کا مذاق ہونے دو، اذان کو نکال دو، نماز کو نکال دو. مدرسے کے اندر دیکھو بچے کو گھر میں کام کو رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے شریعت کے اعتبار سے، دکان میں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، ہندوستان کا قانون ہے بچے کو نہیں رکھ سکتے. اب شریعت کے وہ مسائل جو حکومت کے مسائل کو ٹکرا، شریعت کہتی ہے رات میں بچی بالغ ہوئی، پاک ہوئی، جمعرات کے دن جمعہ کو نکاح کر دو، یہ شریعت کہتی ہے دیر نہ کرو. یہ کہتے ہیں 21 سال کا انتظار، اب کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف فتوے دے رہے ہیں. سختی جا رہی ہے، سولی اور پھانسی کی رسی. مسلمان سدھرنے کا نام نہیں ہے. اورنگ آباد کے ایک ساتھی نے خط بھیجا RSS کی ایک میٹنگ کے اندر جو منصوبے انہیں دکان سامان لیا تو بس، لاک ڈاؤن کے اندر جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کر لیا تو بس، امت تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، قرآن پھاڑ ڈالے تھے، نبی کی سنتوں کو فٹ بال بنا کر کک مار کر اڑا ڈالے تھے. وہ بات کا قصہ. دو چیزیں بچا سکتی ہیں ہمیں، نبی تو نہیں، نبی کے وارثین جانشین علماء ہیں. خدام العلماء ایک تنظیم ایسی جو تنظیمیں ہیں جس میں علماء جڑ کر کام کریں، ان سے جڑو اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو. فقیر آیا، چندہ لینے والا آیا، بچے کو عادت ڈالو، 100 روپے 10 روپے جو آپ کی حیثیت ہے بچے کو جو انہیں جا کر دینا، یہ عادت شروع سے ڈالو. گندے کپڑے ہٹاؤ، نماز کا اہتمام کرو، سورہ یاسین صبح میں اور سورہ واقعہ سورہ ملک رات میں پڑھنے کی عادت ڈالو. کوئی منسٹر خدا کی قسم، اب دیکھو وہ بچی گھر سے نکلی کالج کو برقع پہن کر، کالج والوں نے اسے نکال دیا، پولیس کے گھیرے میں آ گئی. چمڑے لینے والے کہاں گئے، صدقہ لینے والے کہاں گئے، زکات لینے والے کہاں گئے. ہر تیسرے دن ایک تحریک، ایک تنظیم، ایک جمعیت، ایک عوام کا گروہ جنم لیتا ہے. ان کو کون بچانے والا؟ 47 بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اندر جیل کے اندر ہیں. شروع میں چاول کا موٹا، آٹے کا موٹا، پھر کھجور کا موٹا، دیکھو پیپرا میں آ گئے. اب کیا بولو نا، ہمارے ساتھ یہ حالت پیش آئی ہے کہ ہماری گھر والی کب زندہ تھی کب مری پتہ نہیں. بچوں کے چہروں سے خوشی غائب. ہم کہیں کہ یتیم ہے یا ہم کہیں کہ باپ زندہ ہے. خدا نہ کرے کبھی اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بات کروں گا کہ انسان کی آزادی ختم ہو کر جب جیل جاتا ہے وہ جہنم اور عذاب قبر کا ایک ٹریل ورژن ہے. 2 دن پوچھ لیے، پرانا ہو گیا. سلیم صدیقی صاحب کو کون دعا کر رہا ہے، اعظم خان صاحب کو کون، وہ جورو بچوں کی لڑائی میں گئے تھے، قوم و ملت کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے آؤ، دیر سے آؤ. سلطان مراد ترکی کے بادشاہ تھے اور اسلامی جتنے حکمران ہوتے ہیں وہ راتوں میں بیٹھ کرتے ہیں، قوم و ملت کی حالت جانتے ہیں. سلطان مراد نے ایک جگہ دیکھا کہ وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے. بادشاہ کی ذمہ داری تھی لاش کو ٹھکانے لگاتے، غسل دیتے، کفن دیتے. قریب گئے اور آواز لگائی، لوگوں آؤ، لاش پڑی ہے، تمہاری ہت کا جنازہ نکل گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے قریب بھی مت جائیے گا، 1 نمبر کا زانی، 1 نمبر کا شرابی اور پاپی گنہگار ہے، ہاتھ لگائیں گے ہاتھ گندا ہو جائے گا، مرنے دو اس کو، کوئی گدھ آ کر کھا لے گا، کوئی جانور آ کر کھا لے گا. حضرت نے کہا نہیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے. جب اجالا ہوا، فجر کی آواز ہوئی، پوچھا یہ اس کا گھر کہاں ہے، تو لے جایا گیا گھر تک اور بیگم سے پوچھا. لوگ تو کہتے ہیں یہ شراب خانے کو جایا کرتا تھا، زنا کے اڈوں کو جایا کرتا تھا. تو بیگم نے کہا ہم نے بھی دیکھا ہے. اب چونکہ بیگم ہوں، گھر کے اندر مرد کے اخلاق کردار کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بلند سیرت کی خاصیت ہی یہی تھی کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی دیتے. یہاں بیٹھ کر بیان دے رہا ہوں میں قرآن کا ترجمہ بزرگان دین کے بعد. عورت بتائے گی کہ ہمارے اندر دین کتنا تھا، تقویٰ کتنا تھا، طہارت کتنی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی سیرت کیا تھی؟ کہا کہ کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جو لکھا ہے وہ نبی کی زندگی میں تھا. بہت بڑی لمبی ہو. بہرحال کہا بیگم سے ان کی، یہ تو کہتے ہیں کہ شراب اور زنا کے، کہا ضرور جاتا تھا
میرے سارے زیورات، ہماری تمام پراپرٹی کو فروخت کر کر شراب خانہ جا کر شراب کو خرید کر وہ گندی نالی میں بہا دیتا تاکہ لوگ شراب پینے سے بچ جائے، اور زنا کے اڈوں میں جا کر بدکاری کرنے والی عورت کو روپیہ پیسہ دے کر رات خرید لیتا اور کسی کو اس کے ساتھ ملنے نہیں دیتا تھا۔ سلطان مراد نے جب یہ کہا سنا تو ان کے بیگم نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی گلی کا کتا بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو وہ کہتے تھے گلی کا کتا ہاتھ نہ لگائے، وقت کا بادشاہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ الحمدللہ بادشاہ سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ شراب خانے کو جاتے پینے کے لیے نہیں، مٹکوں کو خرید کر پھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ شراب سے باز آئیں، رنڈی خانے کو جاتے تھے زنا کو روکنے کے لیے، اس طریقے سے وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں میاں بیوی کی شادی ہوئی، گھر کے اندر ان کو رکھا گیا، ساری رات شب زفاف کے اندر تو میں جھگڑا ہوتا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور حکومت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی اس کے دروازہ ہے۔ بڑی فراست سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، بڑی حکمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، تفقہ فی الدین سے نوازا اللہ تبارک کا۔ کچھ تو بات تھی کہ جنتی عورتوں کی سردار کی نکاح میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے نکاح کیا، کچھ تو بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم نے رشتہ بھیجا، آپ نے بنا کر دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قبول کیا۔ تو اس کے بعد صبح میں فجر کی نماز کے بعد وہ میاں بیوی کو بلا کر بھیجے، اور کیوں جھگڑ رہے تھے؟ دیکھو وہ یوں کہتا ہے، میں یوں کہتی ہوں۔ حضرت نے کہا تم نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور کہنے لگے کوئی بیٹا ماں سے نکاح کرے گا؟ اگر تمہیں شک ہو، میری بات پر یقین نہ ہو، عورت کے سر کو دیکھو کہ بچے کے سر کو دیکھو، دلہا کے اس کے سر میں پتھر پڑ کر ایک زخم آیا ہوا ہوگا۔ کیسے DNA اس زمانے میں نہیں تھا، لیاب نہیں تھی، حضرت علی نے کیسے ثابت کیا کہ بیٹا ماں کے نکاح میں تھا، ماں بیٹے کے نکاح میں تھی، یہ اللہ کا کرنا ہوا۔ شب زفاف جلوے کی رات میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ DJ ہٹی مکہ مسجد کے اندر 1:15 خطاب ہوگا۔ ایسے بیانات جس سے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہوتی ہو اور دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہو، جنت کی طلب پیدا ہوتی ہو، جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہو، بہت سستا سودا ہے۔ ہم نے اسی لیے الگ الگ جگہ ہم نے بیانات رکھے ہیں تاکہ تمام محلے والے استفادہ کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کی پوری عالم کے اندر دنیا میں حفاظت فرمائے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اسلام مسلمان دشمن کے جو منصوبے ہیں اللہ ان کو ناکام کرے، اسلام اور شاعر اسلام کی توہین کرنے والوں کو ہدایت اللہ مقدر میں ہے، ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ ہدایت مقدر میں نہ ہو اللہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا، بیک وقت یہ عذابات ان کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس پاک کر زمین کو پاک فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شان میری جان میری لخت جگر، سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر۔ شان میری جان میری لخت جگر، سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر۔